وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آج IMF ڈیل کے حوالے سے کچھ کہا. کیا کہا سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں. جو معاشی ایک عدم استحکام موجود تھا وہ کسی حد تک کنٹرول میں ہوا، لیکن مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ جو IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی اور اس کو بری طرح اس کی دھجیاں بکھیری گئی تھیں. تو IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے، جن شرائط پر ہمیں 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کے قریب رقم ابھی ملی ہے، جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی سچویشن میں نہیں گئے جیسے کہ سری لنکا میں تھی اور معاملات خراب نہیں ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی گئی ہیں، IMF نے کھنچوائی اور اس کے بعد ہمیں یہ پیسے ملیں تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں. تو یہ بہت قابل تشویش ہے. کیوں ہے اس کے اوپر بات کریں گے. مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیں. ہم ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں قرضہ، پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. قائد اعظم نے اس لیے تو اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی تھی. تو قائد اعظم کا حوالہ دے رہے تھے کہ قائد اعظم نے کیا اس لیے ملک بنایا تھا. بالکل اس لیے تو یہ ملک بنا ہی نہیں تھا. یہ ملک تو اس لیے بنا تھا کہ مسلمانان ہند آزادی سے اپنی زندگی گزاریں اور خود مختاری سے گزاریں اور فخر کے ساتھ گزاریں اور سر اونچا کر کے گزاریں. لیکن اس کے بعد جو حالات بنے، ہمیں انگریز سے آزادی تو مل گئی، ہمیں غلام ہندوستان سے ایک آزاد پاکستان میں تو تبدیل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا سامراج کا جو سسٹم تھا اس کی غلامی سے ہم نکل نہیں سکے آج تک. اور کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب اسی طرح بات کر رہے تھے، اسی طرح کہ جی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ بھی ذرا سن. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو اپروچ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی، میاں شہباز صاحب کی، مجھے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس سے پرابلم ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ایک فرد ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بڑا پوٹینشل دیا. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بات کر رہے تھے، ملک بنایا تھا، وہ ایک ویژن کے ساتھ بنایا تھا کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کرے گا یہ ملک جو ہے، ان کو لیڈ کرے گا آگے جا کے. وہ ویژن تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا. لیکن اگر میں اس ملک کے حوالے سے بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں. ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، وی آر این ایگریکلچرل اکانومی. ہمارے پاس صحرا ہیں، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں زیر زمین، ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر ہیں زیر زمین، ہمارے پاس دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے، ہمارے پاس زیر زمین معدنیات کے ذخائر موجود ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کیوں یہ اپروچ ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، جو کہ وہ کہہ رہے کہ میں دوست ملکوں میں جاتا ہوں تو ان کو امپریشن یہ ہوتا ہے یہ مانگنے آ گیا، لیکن مجبوری ہے، اس کے باوجود مجھے جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس ریکورڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں. ہمارے پاس اب سی پیک ہے جس پہ اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو بہت بہتر ہو سکتی ہے سچویشن. 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو منصوبہ ہے چائنا کا پوری دنیا کے حوالے سے، اس کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے سی پیک، اور وہ اگر ہو جاتا ہے تو جو کوریڈور، اکنامک کوریڈور کھلے گا راہداری اور جتنے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تھرو تجارت ہو سکتی ہے، اس سے معاشی طور پہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. ہمارے پاس 6ٹی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ہمارے پاس 60% سے کم لوگ وہ ہیں جو کہ یوتھ ہیں. وی produce one of the best doctors and engineers in the world, one of the best experts in the world. آپ UAE میں جا کر دیکھیں، آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں، آپ برطانیہ میں جا کے دیکھیں، پاکستانی ڈاکٹرز بڑی اچھی تنخواہوں پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اپنے جہاز رکھے ہیں، اپنے ہیلی کاپٹرز رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے. تو میرا پرابلم یہ ہے
کہ جب ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے اینڈ وی آر اے گفٹڈ کنٹری اینڈ دس کنٹری واز گفٹڈ ٹو اس بائی آر اینسسٹرز, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملک ملا تھا ہمیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کیوں یہ حالت ہے ہماری کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجبوری ہے, ہاتھ پھیلانا پڑے گا, جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں کھینچو تو کھینچنی پڑیں گی. کیوں یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں ہم اپنے آپ پہ ریلائی نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتے؟ کیوں ہم لیڈ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہماری قسمت میں ترقی نہیں ہے؟ 1945 میں چائنا نے آغاز کیا ہے ریولوشن کے بعد, آج وہ دنیا کی سپر پاور بن کے بیٹھا ہے, امریکہ سے آگے نکل گیا. ہر چیز کو آپ دیکھیں, آپ امریکہ میں جا کے کسی بڑے سٹور میں گھسے اور دیکھیں میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. جرمنی تباہ ہو گیا, جاپان تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں, برطانیہ تباہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود آج کدھر کھڑے؟ بہت آگے ہیں. لیکن ہم کیوں آج بھی اسی حالت میں ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجبوری ہے, مانگنا پڑے گا, جانا پڑے گا, ہاتھ پھیلانا پڑے گا. کشکول آج بھی ہمارے ہاتھ. میں 90s کی دہائی میں جب طالب علم کی حیثیت سے تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا, تب بھی میں لوگوں کو سنتا تھا, مقرر آتے تھے اور کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے, اور وہ کشکول آج بھی ہے. 2022 میں بیٹھا ہوں. واٹ ہیز چینجڈ ان دس کنٹری؟ نتھنگ, بلکہ چیزیں زیادہ ورس ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اور یہ کس ایک ریزن تو میری سمجھ میں آتا ہے, جو کہا جاتا ہے جی کہ سسٹم نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے, ڈیڈیکیشن نہیں ہے, لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس ملک کی ریفلیکشن آپ کو انشار میں نظر آتی ہے کہ شاہ بکتے ہیں, فقیر بکتے ہیں, یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں, کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں, اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں, تہذیب بکتی ہے, فرمان بکتے ہیں, ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. کون سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ؟ کس کی طرف دیکھیں, کہاں پر جائیں؟ مطلب کہ ہم جو کر سکتے ہیں بھائی ہم کرتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب اس ٹیکس کے بعد آج میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھے کہتا ہے میں سال کا 60-70 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہوں, لیکن مجھے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کون سے سرکاری ہسپتال میں معیاری علاج میسر ہے میرے بوڑھے ماں باپ کو؟ کون سے سرکاری اسکول میں بہترین تعلیم میسر ہے میرے بچوں کو؟ سرکاری ادارے ہیں, چاہے وہ ایف بی آر ہے یا کوئی اور ادارے, اکثر ان کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ہراساں کرتے ہیں اور پھر رشوت دینی پڑتی ہے, منہ بند کرنا پڑتا ہے ان لوگ. تو یہ سسٹم ہے اس ملک کا. یہ کب چینج ہوگا؟ یہ کیسے چینج ہوگا؟ یہ کن لوگوں نے چینج کرنا ہے؟ جنہوں نے چینج کرنا ہے. کیا ہم روزانہ انہی کی بات کر رہے ہوتے؟ جب میں بات کرتا ہوں پی ڈی ایم کی, جب میں بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس کو بدلیں گے اور اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے اور ہماری تقدیروں کو بدلیں گے؟ یا پھر سب اپنے اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں, سب اپنے اقتدار کے لیے سیاست کر رہے ہیں؟